خون میں جو ہے نا وہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ کوئی خون وہ ہوتے ہیں جو احسان کو دیکھ کے ان کی زندگی ساری ان کا سر نہیں اٹھتا۔ نمرود نے تو 3000 گز لمبا اور 2000 گز چوڑا گھر تیار کر لیا تھا، ہاں جی، وہاں پہ اس نے اپنی فوجیں جمع کی تھیں اللہ تعالیٰ سے لڑنے کے لیے۔ نمرودیوں کے بعد جو ہے نا وہ بعد میں باقی لوگ بھی آتے رہے سارے، وہ ہر ایک کی چالیں جو ہے نا وہ اپنی اپنی تھیں جی۔ وہ کیسے جناب شداد آیا، حامان آیا، قارون آیا، ہاں جی، پھر قوم عاد آئی، سمود آئی، تو یہ سارے کے سارے یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے۔ پھر جو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو رب تعالیٰ کے جو ہے نا وہ پاک پیغمبر نبیوں کے امام کے سامنے ہی اکڑ گیا۔ گناہ کو کرنا یہ تو گناہ ہے نا، گناہ کو اچھا سمجھنا، اس میں حسن جاننا، یہ پھر نعوذ باللہ من ذالک، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ کام اچھا تھا، اللہ نے اس کو اچھائی سے منع کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ اپنے گناہ پر اڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نا 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 نا، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ کل سامنے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ 39 سورۃ النحل آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ شروع کی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں کے ذکر کے ضمن میں بھی اللہ تعالی نے استدلال اپنی توحید پر فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جن کو جو وہ نعمتیں کھا رہے تھے، ان نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے تھے، ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب انہیں کہا جائے اور جس خالق اور مالک نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں اور اسی نے یہ کلام عطا فرمایا، یہ کلام ہے کیا؟ ہاں جی، اس کے بارے میں تو بتاؤ ذرا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو پرانے قصے ہیں اور وہ بھی جھوٹے گھڑے ہوئے۔ انہوں نے اللہ کے کلام کو یہ کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بتائیں کیسے جو ہے نا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے دشمن رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو خالق اور مالک کو ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کا قصہ جھوٹا ہے، اس کی بتائی ہوئی بات ہی جھوٹی ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جیسے کوئی بندہ، عموماً ہمارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کسی کو مال و دولت دے کر، نہ جی، اس کو پیسہ دے کر، اس طرح کی چیزیں اس کو کھلا کر بندہ اپنے لیے اس کا دل موم کر لے ہیں۔ تو جب رب کے بندے ہو کر، رب تعالیٰ کی مخلوق ہو کر، رب تعالیٰ کی اتنی نعمتیں کھا کر رب تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں، نہیں سمجھ آیا مسئلہ۔ سچی بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے، یہ اللہ نے ہی ان کے دل جوڑ دیے ہیں، وگرنہ آپ پوری دنیا بھی ان پر خرچ کر دیتے، ان کو دے دیتے، پھر بھی آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا یہ بہت اہم ہے، بڑا قابل غور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، یہ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، وہ فرعونی جو تھے، یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے برا کہتے ہیں۔ بولا یہ مجھے برا نہ کہا کریں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ کام تو میرے ساتھ بھی کرتے ہیں، وہ یعنی گالیاں تو مجھے بھی دیتے ہیں، ان توہین تو اللہ تعالیٰ کی بھی کرتے ہیں۔ اب بتائیں نا، جس خالق اور مالک کے کلام کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جھوٹا قصہ ہے، پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ جس خالق اور مالک نے اتنا انعام کیا، اس نے تمہیں وجود بخشا، پھر انواع و اقسام کی نعمتیں بخشی ہیں، گناگوں حساب سے جناب ہر ایک شے ہر طرح کی عطا فرمائی، پھر بھی جناب اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کہیں کہ اس کا کلام ہی جھوٹے قصے ہیں، تو بات تو ختم ہو گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کسی کو کوئی خون ہو ایسا کہ وہ اس میں شرم اور حیا ہو، کوئی شے اس کو دینے سے وہ سیدھا ہو جائے، تو وہ ایک الگ بات ہے کہ نہیں سمجھ آیا۔
وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، اور ایک قول جو ہے نا وہ حضرت لقمان حکیم کا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تجھے پتہ چلے نا بھی کوئی کہہ تو انسانوں کا رہے ہیں لیکن مثال انہوں نے کتوں کی دی ہے، کہا کہ تجھے پتہ چلے نا کہیں کو کتا بھونک رہا ہے تو کچھ نہ کچھ ڈال دے، اس کو چپ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ڈال دے چپ ہو جائے گا جی۔ تو یعنی کہ ان کے بھی کہنے کا ایک یعنی کہ بات کا تھوڑا وزن لگتا ہے کہ جناب کسی کو بھی کوئی شے دے دی جائے تو بندہ جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے الاحسان یقطع اللسان، احسان جو ہے وہ بندے کی زبان کاٹ دیتا ہے، کسی پر احسان بندہ کر دے تو دوبارہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا بندہ۔ لیکن وہ حضرت لقمان حکیم نے جو بات کی ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے پتہ چلے کہ کتا بھونک رہا ہے تو اس کو جا کے کوئی شے کھلائے گا نا، پھر باقی علاقے کے کتوں کو پتہ چلے گا یار اس کو بھونکنے سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے، تو وہ بھی سارے اکٹھے ہو کے بھونکیں گے، پھر تجھے نہیں سمجھ آیا۔ تو یہ دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے بھی بات وہی لگتی ہے کہ خون میں جو ہے نا وہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ کوئی خون وہ ہوتے ہیں جو احسان کو دیکھ کے ان کی زندگی ساری ان کا سر نہیں اٹھتا، ان کا زندگی ساری سر نہیں اٹھتا۔ اب دیکھیں میں یہاں ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے ایک ہرنی باندھ کے رکھی ہوئی تھی شکار کر کے، وہ مزید شکار ڈھونڈ رہا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ہرنی جو ہے نا وہ اس نے آقا علیہ السلام کو پکارا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اگر یہ مجھے آپ اجازت دلوا دیں تو میں جا کے بچوں کو جو ہے نا وہ دیکھ بھی آؤں، ان کو دودھ بھی پلاؤں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے وہ بندہ کہیں گیا ہوا تھا تو وہ بھی آ گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یار اس کو تھوڑا چھوڑ دو تم، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے، اس نے وعدہ کیا میرے ساتھ کہ آ جائے گی۔ اس نے کہا یہ جانور بھی کبھی واپس آئیں، حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو۔ اس نے چھوڑ دیا اس ہرنی کو آقا علیہ السلام کی ضمانت پر۔ وہ جب گئی تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائی۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ بھی اسلام کی طرف آ گیا بندہ۔ اچھا اب ہوا یہ کہ یہ معاملہ تو ختم ہو گیا۔ امام ہے بہت بڑے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ میرے پاس کتاب موجود ہے۔ انہوں نے لکھے کہ 500 سال بعد، 500 سے بھی زائد عرصہ بنتا ہے، انہوں نے کہا مسجد نبوی شریف جو ہے وہ ساری لوگوں سے بھری ہوئی تھی، دن کا وقت تھا، ایک ہرنی جو ہے وہ آتی ہے آقا علیہ السلام کی روضہ مبارکہ پر، وہاں آ کر کے اپنا سر جھکاتی ہے اور وہ رو رہی ہے، اس کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ روایت نقل کرنے کے بعد یہ انہوں نے قصہ لکھا، کہا کہ جب یہ جانے لگی نا تو الٹے پاؤں پیچھے چلی، اس نے اپنی پشت نہیں کی رسول اللہ علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کی طرف۔ تو کہتے ہیں کہ وہ امام فرماتے ہیں، ہاں جی، بلکہ 3 اماموں کا ذکر ہے اس میں 3 امام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمیں لگتا یہی ہے، یقین ہے بلکہ ہمیں کہ یہ ہرنی جو ہے یہ اسی ہرنی کی اولاد میں سے ہے جس کو رسول اللہ علیہ السلام نے آزاد کروایا تھا، جس کو رسول اللہ علیہ السلام نے آزاد کروایا تھا۔ اب دیکھیں خون کی بات ہوتی ہے، اگر کچھ نہ ہو، حیا نہ ہو تو ابو لہب سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، حیا ہو تو جانور بھی ہو، ہیں جی، وہ کیسے بتاتی گئی ہوں گی ہرنیاں آپس میں اپنی اولاد کو، کیسے جناب اطلاع پہنچی ہوگی کہ رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے ہماری نسل بچی ہے اس ہرنی کی، تو کیسے جا کے وہ جناب آقا علیہ السلام کے روضہ مبارکہ پہ سلام عرض کر رہی ہے۔ تو یہ خون کی بات ہوتی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر، انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹے قصے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن کریم ہے، اور وہ بھی پرانے لوگوں کے، کہ یعنی کہ پرانے لوگوں کے اس لیے کہا کہ اگر کوئی سامنے کا بندہ موجود ہوتا تو بندہ اس کو جا کے پکڑ لیتا، ہاں بھائی تیرے بارے میں یہ بات ہوئی ہے، بتا یہ بات ہے ایسے۔ تو جب کیا ہی ایسے بندے کو دیے جائے جو فوت ہی ہو چکا ہو تو بتائیں وہ کیا گواہی دے گا، کیا کھڑا ہو کے کچھ کہے گا؟ یعنی یہ بات کو مزید جناب نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک کی اہانت بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا یہ جھوٹا قصہ ہے، اور ہے بھی ان کا جو دنیا سے جا چکے ہیں ہی نہیں دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 26 سے ان پر آنے والی جو سزا ہے نا جی وہ بیان فرمائی کہ ان کو ذلت و رسوائی کیسے ہوئی اور ان کو آگے کیسے ان کا سامنا ہونے والا ہے۔
آیت نمبر 28-29 تک ان کا حال بیان کیا جائے گا۔ اس کے آگے پھر حق کو قبول کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی عظمت اور شان کو اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انعامات تیار فرمائے ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد مکر الذین من قبلہم، فرمایا کہ یہ دین حق کے خلاف چالیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی چلی تھی۔ ان کے پہلے لوگ جو تھے وہ سارے وہ بھی یہ دین حق کے خلاف چالیں چلتے تھے۔ نمرود نے تو 3000 گز لمبا اور 2000 گز چوڑا گھر تیار کر لیا تھا، ہاں جی، وہاں پہ اس نے اپنی فوجیں جمع کی تھیں اللہ تعالیٰ سے لڑنے کے لیے۔ بتائیں، اللہ تعالیٰ سے لڑنے کے لیے فوجیں جمع کی تھیں۔ انہوں نے کہا میں ابراہیم کے رب سے جنگ کروں گا اور نعوذ باللہ من ذالک اسے شہید کر دوں گا۔ بتائیں، دماغ تو ایسے ایسے لوگوں کے خراب ہوئے ہیں، یہ دنیا میں بد دماغ تھوڑے رہے ہیں یہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کے بعد یعنی کہ یہ نمرودیوں کے بعد جو ہے نا وہ بعد میں باقی لوگ بھی آتے رہے سارے، وہ ہر ایک کی چالیں جو ہے نا وہ اپنی اپنی تھیں جی۔ وہ کیسے جناب شداد آیا، حامان آیا، قارون آیا، ہاں جی، پھر قوم عاد آئی، سمود آئی، تو یہ سارے کے سارے یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد مکر الذین من قبلہم، چالیں انہوں نے بھی چلی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ نے ان کی عمارتوں کو جڑوں سے ہی اکھیڑ دیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، چھتیں ان کے اوپر گر پڑیں۔ عموماً جو ان پر عذاب آتے تھے وہ عذاب اسی طرح کے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلزلہ آتا تھا، پھر آندھی آتی تھی، پھر ہر شے ان کی جناب وہ اجاڑ دی جاتی تھی، کچھ بھی نہیں بچتا تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر پھر ایسا عذاب آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ لا يشعرون، ان کو شعور ہی نہیں ہوا کہ کہاں سے آ گیا۔ یعنی ان کو یہ فخر ہوتا تھا کہ ہمارے گھر بڑے مضبوط، تو ہمیں کون ہلا پائے گا یہاں سے، ہیں؟ وہ پہاڑوں کو قرید کر گھر بنانے والے لوگ، ان کو بھی بڑی جناب وہ یہ ایک فخر تھا، ایک غرور تھا کہ ہمیں کون ہلا سکتا ہے، ہمارے گھر اتنے مضبوط بنے ہوئے ہیں، پانی آئے گا تو نیچے آئے گا، ہوا آئے گی تو ہمیں کچھ کر نہیں سکتی، کیا چیز ہمیں ہلا سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنگھاڑ کی آواز بھیجی، ہیں جی، ایک تھوڑی سی چیخ کی کیا آواز ہے، ان کے جگر ہی پھٹ گئے جناب، سینے تک چاک ہو گئے ان کے، کچھ بھی نہیں بچا ان کا، گھر وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ جن کو وہ کہتے تھے یہ ہمیں بچا لیں گے، وہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں، وہ خود روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم یوم القیامت یخزیہم، یہ تو دنیا کا تھا، آگے ثم یوم القیامہ پھر آ جائے گا قیامت والا دن، یخزیہم، اللہ ان کو ذلیل کرے گا وہاں قیامت والے دن۔ ویقول، اور اللہ فرمائے گا این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، وہ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک ہیں جن کے لیے تم مجھ سے لڑتے پھرتے تھے، جن کے دفاع میں تم میرے سے جنگ کرتے پھرتے تھے۔ اب بتائیں نا، شریک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے، اور باقی جتنے ہوتے ہیں سارے وہ چوڑے، وہ سارے ان کے حمایتی بن کے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن انہیں فرمائے گا ہاں بھی کہاں ہے وہ شریک تمہارے جن کو تم وڈیرا بنا کے میرے مقابلے کھڑا کر کے ان کی حمایت میں مجھ سے لڑتے تھے تم۔ بتائیں نا، آج جو لوگ تنخواہ کی خاطر اللہ کے دین سے لڑے پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین سے ٹکر لے بیٹھے ہیں، کیا بنے گا ان کا پھر؟ کوئی ہوگا ان کے لیے کوئی ٹھکانہ، ان کے لیے کوئی ماوا ہوگا، ان کا ملجا ہوگا جو ان کے جناب ان کو بچا سکے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال الذین اوتوا العلم، پھر اس وقت جنہیں علم دیا گیا نا وہ بول پڑیں گے، جن کو علم دیا گیا وہ بولیں گے۔ پھر کون؟ علماء ہیں، انبیاء۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں بولیں گے؟ اس لیے بولیں گے کہ انبیاء اور علماء جو ہیں انہوں نے دعوت حق دی تھی، وہ لڑے ان کے ساتھ ہی تھے، سب سے پہلے ان پر ہی یہاں ہوگا قیامت والے دن ان کی ذلت کا معاملہ، عوام پر بھی یہاں ہو جائے گا، لیکن بولیں گے کون؟ علم والے لوگ، انبیاء بولیں گے، علماء بولیں گے، یہ لوگ جو ہیں علم والے یہ بول پڑیں گے وہاں۔ یہ کیا کہیں گے؟ اچھا پہلے تو یہ دیکھیں نا جی، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، اللہ فرمائے گا کہاں ہے وہ میرے شریک جو مجھ سے لڑتے پھرتے تھے؟ اب بتائیں، اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا، اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ انہوں نے شہید تو انبیاء کو کیا ہے، انہوں نے شہید تو انبیاء کے صحابہ کو کیا ہے، انہوں نے شہید تو انبیاء کے ماننے والوں کو کیا ہے، انہوں نے شہید تو لڑائی تو ان کی انبیاء کے وارثوں کے ساتھ ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ تو کوئی نہیں لڑا، نہ کسی میں ہمت ہے لڑنے کی۔
اپنے طور پہ وہ چاہے وہ جو بدماشیاں کرتا پھرے، جو ذہن بنا کے لگا پھرتا رہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ تم مجھ سے لڑتے پھرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا مطلب وہی ہے جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں اس کے ساتھ، یعنی جو میرے ولی کے ساتھ لڑنے کے لیے آتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے اس کے مقابلے میں آتا ہوں۔ پھر تو یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ ذکر نہیں کیا کہ تم کہاں ہیں تمہارے شریک جن کے دفاع میں تم میرے نبیوں سے لڑتے پھرتے تھے، میرے اولیاء سے لڑتے پھرتے تھے، میرے جو ہے نا وہ علماء سے لڑتے پھرتے تھے۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے لڑتے پھرتے تھے، کیونکہ انہوں نے تو دین کا پیغام سنایا تھا، تو ان کو غصہ تو دین کی وجہ سے آیا تھا، علماء کی ذات کی وجہ سے تھوڑا آیا تھا، انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے تھوڑا آیا تھا۔ ان کو تو غصہ ہی اس لیے آیا تھا کہ وہ دین بیان کیوں کر رہے ہیں، وہ توحید کیوں بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کیوں سنا رہے ہیں ہمیں، ہم جو حرام خوری کر رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں، اس سے ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ وہ روکنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، وہ اپنی طرف سے تو روک نہیں رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حقیقت میں لڑنے بھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا، کنتم تشاقون فیہم، میں تو جن کے دفاع میں تم مجھ سے لڑتے پھرتے تھے، لاؤ نا بھی ان کو سامنے، کرو کہاں ہیں وہ؟ قال الذین اوتوا العلم، پھر علماء بول پڑیں گے، علماء بولیں گے کیا کہیں گے؟ ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، وہ کہیں گے ان الخزي اليوم، آج بہت ذلت والا دن ہے ان کے لیے، کافروں کے لیے، والسوء على الكافرین، اور ان کافروں پر آج تو بہت بھاری برائی آ پڑی ہے، آج تو سخت تکلیف آ پڑی ہے ان کو، آج تو نہیں بچ پائیں گے یہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تھوڑا سا ان کو دنیا کے اندر جب ان کی روح نکلتی ہے اس وقت کا بھی ذرا منظر بیان فرما دیا، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، میں کہ ملائکہ جو ہیں جب ان کی روح نکالتے ہیں جو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، تو فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، تو اسی وقت یہ صلح کا پیغام ڈال دیتے ہیں، نہیں ہماری تو کوئی لڑائی نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ فرشتوں کو کہنے لگتے ہیں، یہ دنیا میں کہہ دیتے ہیں بھائی ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہاں فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، یہ صلح کا پیغام پیش کرتے ہیں، نہیں ہماری تمہاری صلح ہے بھائی، ہم کیوں لڑیں گے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں ہم نے تو کوئی برا کام نہیں کیا، ہم تو اصلاح چاہ رہے تھے، ہم تو چاہتے تھے فساد نہ ہو، کیونکہ دین کا نام لیتے تھے، ہم سمجھتے تھے فساد ہو رہا ہے، وہ چاہتے تھے بے حیائی نہ کرو، ہم کہتے تھے کہ روٹی بند ہو جائے گی، وہ کہتے تھے کہ بغیرتی سے باز آ جاؤ، ہم کہتے تھے نہ، وہ کہتے تھے کہ جناب یہ روڈوں پر جو تم برہنہ عورتوں کی تصویریں لگاتے ہو یہ غلط کام ہے، ہم کہتے تھے لوگوں کا دل لگا رہتا ہے، ہم نے کون سا غلط کام کیا تھا؟ ہم نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، ہم تو اچھے کام کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے سود نہ لو، ہم کہتے تھے سودی کاروبار نہیں کریں گے تو ملک کیسے چلے گا، ہم تو اچھے کام کرتے تھے، ہم نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا تھا۔ بتائیں یار کیسے یہ خناس اور ذلیل لوگ ہوتے ہیں کہ فرشتے سامنے آ جائیں، اسرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہوں، پھر بھی یہ کہتے ہیں مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، ہم نے تو کوئی برا کام نہیں کیا۔ بتائیں، یعنی باقی حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آسمان کو لگ جاتی ہیں، ان کی آنکھیں تار ہو جاتی ہیں، چھت کو لگ جاتی ہیں ان کی آنکھیں، لیکن اس وقت بھی فرشتوں کے سامنے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جتنے بھی دنیا میں غلط کام کیے ہوتے ہیں اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے، بڑی غور کرنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن ہے کہ اس وقت فرشتوں کو دیکھ کر کے ان کو یہ توفیق ہو جائے کہ ہم کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ اپنے گناہ پر اڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تاکہ جتنے انہوں نے غلط کام کیے ہوتے ہیں اور غلط کاموں کو نیک سمجھ کیا ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے بھی وہی کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی ہم نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا، بالکل غلط کام نہیں کیا۔ یہ جو ہے نا سچی بات ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام سامنے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، شیطان جو ہے نا وہ پاس کھڑا ہوا کہہ رہا تھا کہ جناب آپ تو بچ گئے، مجھ سے ایمان لے گئے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اسرائیل علیہ السلام سامنے اس وقت بھی کہہ رہے تھے نہ ابھی نہیں، ابھی بھی مجھے تیرے شر سے ڈر ہے، تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بتائیں، تو یہ شیطان جو ہے نا یہ آخری دور وقت تک جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ گناہوں سے انکار کر رہے ہیں، ہم نے وہ نہیں کیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدبختی ہی ان پر مسلط کر دے،
ہیں کہ وہ جناب وہاں پہ گناہ کو نیکی سمجھ رہے ہوں، تاکہ اس وقت بھی وہ اپنے گناہ پر شرمندہ نہ ہوں۔ بتائیں کتنی بڑی بات، ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا برا کام، ہم نے تو سارے اچھے کام کیے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے جو ہے نا وہ گناہ کو نیک اچھا سمجھنا، اچھا عمل سمجھنا ایک الگ کفر ہے، یہ الگ کفر ہے، ٹھیک ہے نا۔ گناہ کو اچھا سمجھنا، ایک گناہ کو کرنا یہ تو گناہ ہے نا، گناہ کو اچھا سمجھنا، اس میں حسن جاننا، یہ پھر نعوذ باللہ من ذالک، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ کام اچھا تھا، اللہ نے اس کو اچھائی سے منع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، ما کننا نعمل من سوء، یہ کہتے ہیں ہم نے تو کوئی برے کام نہیں کیے تھے۔ فرشتے آگے سے کہتے ہیں بلا، ہاں کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تم جو کچھ بھی کرتے تھے اللہ کو سب پتہ ہے، ہاں جو کچھ بھی تم کرتے تھے اللہ کو سب معلوم ہے۔ پھر فرشتے وہی کہہ دیتے ہیں فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، بس تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ یار یہ دین کے دشمن کیسے بدبخت ہوتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا فادخلوا باب جہنم، جہنم کے ایک دروازے میں داخل ہو جاؤ، نہ، بلکہ فرمایا کہ دین کا جو دشمن ہے اس کے لیے جہنم کے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور ہر دروازہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ جس بندے نے کوتاہی کی ہوگی نا اعمال میں، اس کے لیے جہنم کا ایک ہی دروازہ کھلے گا، لیکن جو بندہ دین کا دشمن ہوگا، ہاں جی، اس کے لیے جہنم کے سارے دروازے کھلے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فادخلوا ابواب جہنم خالد، ابھی دیکھیں نا یہاں سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے، عذاب قبر کی طرف بھی اشارہ جاتا ہے، وہ ابھی تو مر رہا ہے نا، اس نے تو ابھی ہچکی لی ہے، اس کی روح نکلی ہے، اب تو جا رہا ہے قبر میں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرشتوں کو کہ اس کو کہہ دو کہ جہنم کے دروازے تمہارے لیے کھلے، جہنم کے دروازوں میں تم داخل ہو جاؤ۔ ہاں جی، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عذاب قبر بھی برحق ہے، عذاب قبر بھی برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو دشمنوں کو، ہاں جی، اور اس طرح کے لوگوں کو جناب جہنم کا عذاب جو ہے وہ قبر میں ہی چکھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کتنا برا ٹھکانہ ہے ان کا جو اللہ کے دین کے سامنے اکڑے پھرتے ہیں، متکبرین، جو اللہ کی توحید کے سامنے اکڑ گئے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے سامنے اکڑ گئے۔ پھر جو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا، جو رب تعالیٰ کے جو ہے نا وہ پاک پیغمبر نبیوں کے امام کے سامنے ہی اکڑ گیا، ان کے دین کے سامنے اکڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس وقت سے پہلے موت دے دے جب ہمارا نفس ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کے سامنے اکڑنا سکھائے۔ یہ دیکھیں یہ ساری باتیں وہی چل رہی ہیں، بار بار وہی بات آ رہی ہے۔ یہ اکڑ کی وجہ سے بندہ دین کا نقصان کرتا ہے، اکڑ کی وجہ سے بندہ دین کے سامنے اکڑتا ہے، اکڑ کی وجہ سے بندہ دین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ تکبر جو ہے، تو بندے کو پناہ مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور روز پناہ مانگنی چاہیے۔ کوئی بھی دن اس کا ایسا نہ ہو کہ اس میں یہ دعا نہ کرے کہ مولا بس میں جو ہے نا تیرا عاجز بندہ رہوں، کبھی تیرے دین کے سامنے کھڑا نہ ہوں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔